बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भी बस आज हम यहाँ अपने दोस्त के पास आए हुए थे, फैज़ान तर्जुमानी। ये थोड़ी सी मैं इनको इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। ये इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर है, बहुत अच्छे लॉयर है और फैमिली भी लॉयर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे थे कि ये नई फोर्स पैरा फोर्स जिसको बोलते हैं वो आई हुई है। उसी वाले से मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए सेशन एक जो है ना वो रैंडम सेशन जो बना लेते हैं कि जो बेसिक जो इसके अंदर बेसिक FIR के हवाले से, इसकी कारकर्दगी के हवाले से और इससे क्या चीज़ और हम सीख सकते हैं उसके बारे में हम तो फैज़ान साहब से जो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है ना एज ए ले मैन सिटीजन वो ये आता है कि इसकी सबसे पहले तो फैज़ान साहब ये बताएंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से कि आप इसकी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं। पैरा फोर्स की जो कारकर्दगी है पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ इंतहाई अच्छी है, बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। जो एज एक्सपेक्टेड था ना उससे भी बढ़कर कर रहे हैं। अमूमी तौर पे हमने देखा कि जो फोर्सेस आती हैं ना पंजाब के अंदर, इनका रवैया जो होता है अवाम को लेकर इतना अच्छा नहीं होता और अवाम इनसे खफा भी होते हैं। लेकिन पैरा फोर्स की जितनी भी वीडियोस आई हैं, जितने भी लोगों को मैंने काम करते देखा है, वो बहुत ही पोलाइटली तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हालांकि जब एक्ट एक बन जाता है ना और जो पैरा फोर्स का एक्ट है इसके बाद आपके ऊपर पर्चों का इंदराज होता है, आप ऑफेंस क्रिएट कर रहे होते हैं स्टेट के अगेंस्ट। लेकिन स्टिल इन्होंने अवेयरनेस मुहिम चलाई और लोगों को समझाया, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं कि आप इस तरह करें, इस तरह ना करें, इतना आपको अलाउ है, इतना आपको अलाउ नहीं है, सामान अंदर रखें। जो बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें थी उन्होंने बड़े डीपली अगर लोगों को समझाई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, स्टिल अभी तक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। तो थ्रू आउट आप देखें, आप इस्लामाबाद से भी आए हैं, आपने जो स्मॉल टाउन है उनको भी विजिट किया होगा इस्लामाबाद के सराउंडिंग में, या इधर आप ये जनूबी पंजाब में भी आए हैं, तो आपको कोई ख़ास इसके अंदर कोई फ़र्क नज़र आया कारकर्दगी में इस वजह से? मैं जब कंपेयर करता हूँ ना पंजाब को इस्लामाबाद के साथ, तो अब जाके मुझे लगता है कि कुछ नज़्म ज़ब्त पंजाब में क्रिएट हो रहा है। दो प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब के अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं, एक ये पैरा फोर्स वाला और दूसरा जो प्रोजेक्ट मैडम मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब वाला है। बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे लगता है कि वो इस्लामाबाद की सड़क है, इतनी सफाई या इस्लामाबाद में देखता हूँ मैं या ये पंजाब के इलाकों में आता है, ये सुथरा पंजाब के वो चेंज तो है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस तरह के इनिशिएटिव हमने पहले भी नहीं देखा। जो अप्रिशिएटेबल चीज़ होनी चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो कोई भी करे, इससे हमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसमें अभी हम जो सडन चेंज देख रहे हैं वो आपने भी फील किया होगा कि हम मीडिया के अंदर और जो सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं और कुछ ऑथेंटिक लोगों ने भी इसके बारे में आपको भी बताया होगा, हमें बताएगा। जो हमारा की पॉइंट है या होना चाहिए कि सुना है कि कोई FIR का इंतराज भी किसी तरफ हुआ है पंजाब के अंदर। एक आपका सवाल जी बिल्कुल। एक FIR मेरे इल्म में आई है 26 दिसंबर की FIR और मुकदमा नंबर है 1/25 जिला हिंगर खान, उसका इंदराज हुआ है। तो ये वो पहली FIR है जो मेरे नोटिस में आई है और मैं पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था, तो एक FIR है वो ये बिल्कुल। तो क्या आप उसके क्या खुदखाल देते हैं FIR से बनी इसके? मेरा कहने का मकसद है कि अगर एज ए ले मैन सिटीजन यानी कि एक आम सिटीजन, तो मुझे मेरे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? चले मैं आपसे इस तरह क्वेश्चन करता हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक मैंने स्टॉल लगाया हुआ है या मुझे पता नहीं है मैंने इंक्रोचमेंट किया है, मेरे लिए उस FIR की फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकते हैं एज ए सिटीजन पाकिस्तानी शहर? एज ए सिटीजन आपके नुकसान ही नुकसान है। जब एक FIR किसी इंसान पे कटती है तो बेसिकली आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है, पुलिस रिकॉर्ड क्रिएट होता है। अगर आप उसमें सजा पा जाते हैं तो वो आपका पुलिस रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड में तब्दील हो जाता है और ये वो रिकॉर्ड होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड बरियत की सूरत में तो हो जाता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड तो एक बार क्रिएट हो जाता है ना। दूसरी बात यह कि एक बंदा जिसने कोई फट्टा लगा लिया या रेडी लगा ली और इसमें से लगा ली कि मैं अब जो है ना यहाँ पे खड़े होके आज इतनी दिहाड़ी लगा दूँगा, और वहाँ से पैरा फोर्स आती है और आके उसके ऊपर FIR देती है और FIR देके उस बंदे को भी दे जाती है और सामान भी ले जाती है और बाद में वो बंदे को पेश कराती हैं और वहाँ वो अपना वकील मुकर्रर करा दिया कि ज़मानत का प्रोसेस चलाता है। तो जो वो ज़मानत लगाएगा वो उसकी पूरे महीने की जो इनकम होगी वो उसके एक्सपेंसेस में चली जाएगी ज़मानत कराते हैं, तो उसकी ज़मानत उसके में चलेगी, उसके खराजात भी उतने दिन की आपकी दिहाड़ी मर गई, आपने घर में आपने जेल में रहना है या जो भी आगे मामला आगे क्या सर्कमस्टांसेस होगा जाना है, तो वो जितने दिन आपका नागा होगा वो कारोबार से आपकी छुट्टी
اور اس کے علاوہ جو آپ کے ادر ایکسپینسز آئیں گے، جو فیس وغیرہ آئے گی، جو مچل کے آئیں گے، وہ آپ کے الگ ایکسپینسز. یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے کاروبار کا جو تسلسل ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور انکم بھی ڈسٹرب ہوگی، اور بھی نقصان آپ کا ریکارڈ کریٹ ہو رہا ہے، آپ ایف آئی آر کا اندراج ہو رہا ہے، ایک ذہنی پریشانی کو، ساری چیزیں آپ اس چیز کو. اچھا تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، کافی مطلب لوگوں نے مجھ سے بھی کہا، دوستوں نے، کہ آپ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے چینل کے اوپر ڈالیں. تو کامن کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ پیرا فورس کو ایز پر لا ہمیں کیا رسپونڈ کرنا چاہیے، یا دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ہمیں لا کا پتہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ آگے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کا لہجہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، جیسے وہ تھریٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو آپ نے پہلے رہنمائی کر دی کہ ہمیں ایز پر لا چلنا چاہیے، لیکن اس میں احتیاط کیا کرنا چاہیے ہمیں، یا کوئی اس طرح کا مطلب یعنی کہ جو سٹیزن رائٹس ہیں جو اس سے پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں، جو بیسک سٹیزن رائٹ ہیں، ان کی اور پیرا لاز کی کوئی وائلیشن آپس میں کوئی وہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ مطلب کوئی ایسے کوئی بات تو نہیں بنتی کہ جس سے وہ دونوں ایک بیسک لا اور یہ انکروچمنٹ لا جس سے وہ جو ہے متاثر ہو جائے، کیونکہ یہ تو ٹوٹلی جو انہوں نے بنائی ہے وہ انکروچمنٹ کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہے. حالانکہ یہی لاز آپ کو پتا ہوگا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی پہلے تھی، انکروچمنٹ کے لا بھی تھے. تو ابھی تک میرے جیسا بندہ بھی کنفیوز ہے، تو ایز پر لا سمجھائیے کہ اس کے فوائد عوام کو، عام جو باہر جاتا ہے یا جو پیدل فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں، اس کو کیا پہنچیں گے. اب میرا خیال ہے کہ آئینی رائٹس کی بات کریں، جی بالکل، ایسا حق جو آئین میں دیا گیا وہ نہ کھینچا جائے. جی بالکل، یہی کوشچن ہے میرا. ایک حق ہے آئین کے اندر رائٹ ٹو بزنس. آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کاروبار لیگلی ہونا چاہیے، انلیگل مینز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. حکومت نے آپ کو بتا دیا کہ اس جگہ پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے. تو جہاں پر کاروبار نہیں کر سکتے، اس کا مطلب وہاں کاروبار کرنا انلیگل ہو گیا. تو آپ نے کاروبار لیگل جگہ پر کرنا ہے، لیگل وے میں کرنا ہے. ہاں البتہ جب آپ کسی کا رستہ روکتے ہیں اور رستے میں رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں اور آنے جانے میں تنگی پیدا کرتے ہیں، تو آنے جانے والے جو بازار میں خریدار ہیں ان کا ایک آئینی حق ضرور وائلیٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو موو کا. ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں جہاں، لیکن آپ جب راستہ کسی کا بند کریں گے وہ موو نہیں کر سکتا. آپ کا تو نہیں ہوتا ایز اے دکاندار، لیکن آنے جانے والوں کا آئینی حق ضرور متاثر ہوتا ہے. اچھا فیضان صاحب، ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ یہ فورس جو سڈن ان ایکشن آئی ہے، تو میرے ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ ان کو لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اور لوکل تاجروں کے ساتھ مل کے ایک سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے تھے، یا ٹریننگ سیشن دینا چاہیے تھے، کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر لاز کو فالو نہیں کرتا، اوپن مارکیٹ ہے، لوگ ایسے ہی آپ پتہ بیٹھے ہوئے، اسی لیے اسی فورس کی ضرورت ہے. تو یہ کیا تھوڑی سی اس میں آپ اس کو نقصان اور نفع کی اگر شکل میں، نقصان اس کو زیادہ تر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی اس وقت تو جو سٹیزن ہیں ان کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مالی نقصانات ہی ہو رہے ہیں، جو شاپ کیپرز کی اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے اس فورس کے اندر میں نے یہ کمی دیکھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس قسم کے سیمینار کنڈکٹ ہونے چاہیے، ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے، یا ان کو ٹائم دینا چاہیے؟ کیونکہ اتنی جلدی تو کوئی بھی فورس ان ایکشن جو انہوں نے کیا ہے ود ان 2 month یا منتھ، تو اس وقت تو تمام لوگ جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں، چھوٹا تاجر بھی، بڑا تاجر بھی. اس چیز کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ پیرا فورس سے پہلے بھی انکروچمنٹ کے لاز تھے، اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی تھیں انکروچمنٹ کے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے پنجاب کے اندر کہ آپ نے کہاں تک شٹر رکھنا ہے، کہاں تک دکان رکھنی ہے، کہاں تک کرنا ہے. جب آپ اس چیز کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہے، تو یہاں پر یہ سوال کی گنجائش مر جاتی ہے کہ ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی، ان کو سیمینار کرانے چاہیے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک نیا قانون آ گیا ہے. قانون تو پرانے ہیں. جب حکومت نے دیکھا کہ ہم اپنے قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، تو پھر اسٹیٹ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ یوز آف فورس. جب قانون آپ نے نافذ کرانا ہے نا زبردستی، تو پھر آپ نے یوز آف فورس کرنی ہے. اب لوکل پولیس تو نہیں آ کے کر سکتی، فورس تو ہمارے پاس یہی ہے نا، ایک پولیس. تو اس کے لیے ضرورت پیدا ہوئی کہ ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنائیں
جو آ کر اس لا کے اوپر عمل درآمد کرے. صحیح صحیح اویئرنیس بہت پرانی ہے آج. صحیح. اگر آپ کہنا چاہیے چاہ رہے ہیں کہ ہم اوکے ٹھیک ہے, اگر اس کو میں انڈرسٹینڈ کروں تو قانون دکانداروں کو بھی پتا تھا اور سب کو پتا تھا, لیکن انفورسمنٹ کی کمی تھی. جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ اس کو انفورسمنٹ کرنے میں ناکام تھی, جس کی وجہ سے ایک اسپیشلائزڈ فورس بنائی گئی ہے جو آگے. اچھا, اب اس میں ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا وکٹم اور نان وکٹم ہے, یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, یا ویلڈ ایف آئی آر کٹی جاتی ہے, یا انویلڈ ایف آئی آر کٹی جاتی ہے, یا خود پیرا کے اہلکار جو فورس ہے اس کے اہلکار وائلیشن کرتے ہیں ایز پر لا, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے بارے میں یہ ایک اہم سوال ہے, ہمیں گائیڈ کریں, رہنمائی فرمائیں اس کے بارے میں. سر پیرا کے اگر اہلکار کوئی غلط اسٹیپ اٹھاتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مس یوز کیا اپنی پاور کی, تو اس کے اندر جو پیرا کا ایکٹ ہے نا, جو ایکٹ جس کے ذریعے یہ ریگولیٹری باڈی بنی ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایک سیکشن ہے. سیکشن میرے پاس لکھا ہوا ہے, سیکشن ہے جناب 47, جس کے اندر پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ سزا ہے, یہ کام کرے گا یہ سزا ہے. کوئی 10-12 سزائیں ہیں جو ان کی مس یوز آف پاور کے زمرے میں آتی ہیں, تو ان کے پورا ایکٹ ہے پراپر لا سے چل رہے ہیں. صحیح. تو ابھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لا پریکٹس ہوگا تو اس کے خد و خال جو ہے وہ آپ لائر کمیونٹی میں اور سٹیزنز میں جو زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہو جائیں گے, اور اس کو پھر جو ہے وہ مزید اس کو اچھا کیا جائے گا, یا اس کے اندر چینج کی جائیں گی, یا ایڈیشن اس کے اندر جو لا کے اندر ہوگی وہ آن گوئنگ وہ چلتی رہے گی. اب یہ کہنا چاہتے ہیں لا کی ایک خاصیت ہوتی ہے, یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. رائٹ. جیسے جیسے اب یہ ایک ایکٹ بن گیا, یہ ایک چیز فکس ہو گئی, اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. جب چیزیں چیلنج ہوتی ہیں نا ہائر کورٹس میں, اور اوپر اپلیٹ کورٹس کے اندر جاتی ہیں, اور اس کے اوپر ججمنٹس آتی ہیں, تو پھر وہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں نا, وہ بھی بیسیکلی آگے سورس آف لا ہوتی ہیں, بیسیکلی وہ بھی ایک لا کا سورس ہوتی ہے. تو اس طرح اس کی ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے آگے سے آگے چیزیں. ویورز آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک بیسک سیشن تھا ایکچولی, تو اب ہمارا مقصد صرف آپ کو اویئرنیس دینا تھا. تو اس میں جو کوشچنریز تھی, انکوائریز تھی, تو وہ ہم نے بیسک کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. اور فیضان صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں بہت بہتر طریقے سے سمجھا دیا, جو ہر انسان کو, بندے کو, پاکستانی شہری کو سمجھ لگ سکتی ہیں. اور اس میں کوئی انہوں نے کمپلیکیشن جو ہے ایز پر لا کوئی ایکٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. تو اگر کوئی اس کے پیرلر کوئی سوال ہے, کویشچن ہے, تو آپ ہمیں کمنٹس میں رائٹ بیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ فیضان صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو ہم ان سے مزید سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا, ہماری بھی آپ رہنمائی کرے گا کہ آپ ایکسپیرینس کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی تاجر دیکھ رہا ہے ویڈیو, تو آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کا, اور آپ سجیشن دے سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں لا کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے فیضان صاحب کے ذریعے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.